السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیجئے، پارٹ نمبر 19۔ لیکن یہ بات میں عرض کر چکا ہوں کہ ماں باپ اپنی اولاد پر کسی قسم کی زیادتیاں نہ کریں، ان کو خوب شفقت دیں۔ اب پارٹ نمبر 20 تک ماں باپ کے حقوق بیان کروں گا انشاءاللہ۔ پھر جو ہے اولاد کے کیا حقوق ہیں ماں باپ کے اوپر، وہ بیان کرنا شروع کروں گا انشاءاللہ۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان کی، ان لکل نبی رفیق فی الجنہ ورفیقی فی الجنت عثمان بن عفان۔ ہر نبی کا جنت میں ایک ساتھی ہوگا اور میرا ساتھی جنت میں عثمان ہوگا، یعنی ہر نبی کا جنت میں ایک ساتھی ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کہ اللہ پاک جنت میں میرا ساتھی کون؟ اللہ نے کہا فلاں قصائی۔ اس زمانے میں قصائی تھا جو کام کر گوشت وغیرہ کاٹتا تھا، لوگوں کو دیتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچ گئے۔ وہاں پہنچنے کے بعد دیکھ رہے ہیں بے لوگ آ رہے ہیں، گوشت خرید رہے ہیں، پیسے لے رہا ہے، دور پر کھڑے رہے، اچھا یہ میرا ساتھی ہے جو مجھے ایڈریس بتایا گیا ہے۔ کیا نیکی ہے اس کی؟ بھی نیکی تو کچھ سمجھ میں آتی نہیں۔ لیکن شام ڈھلی، اس نے جو ہے گوشت کا ایک ٹکڑا لیا، اپنے جھولے میں ڈالا اور جھولے میں ڈال کر وہ نوجوان چل دیا۔ موسیٰ علیہ السلام بھی پیچھے پیچھے چل دیے، اور ایک چھوٹا سا مکان تھا، وہاں پر جا کر اس نے جو ہے ایک بوڑھی عورت تھی، اس کی خدمت کرنی شروع کی۔ گوشت پکایا، ماں کو کھلایا، سر میں تیل ڈالا، بدن دبایا، اور خود اپنے ہاتھ سے ماں کو جو ہے لقمے دیے اپنے ہاتھ سے۔ موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے ہیں دور سے، موسیٰ علیہ السلام دور سے دیکھ رہے ہیں، اور اپنے ہاتھ سے لقمے کھلا رہا ہے وہ، اور وہ کبھی کبھی لقمہ گر بھی جاتا ہے۔ ماں جو ہے کوئی بڑبڑ بھی کرتی ہے، کچھ بولتی بھی ہے بڑھاپے کی وجہ سے۔ موسیٰ علیہ السلام سن رہے ہیں، سمجھ میں نہیں آ رہی کہ کیا کہہ رہی ہے بڑھیا۔ یہ منظر سارا دیکھ رہے ہیں، چونکہ کہا گیا کہ جنت میں تمہارا ساتھی ہے، جنت کا یہ تمہارا ساتھی ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا جب وہ نوجوان فارغ ہو گیا، اپنے مکان میں گیا، بچے وغیرہ بھی وہاں پر تھے۔ چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے بلایا اور بلا کر یوں کہا یہ بڑھیا کون تھی؟ یہ کہا میری ماں تھی۔ یہ کہا آپ نے انہیں کھانا کھلایا؟ کہ روزانہ میں کھانا کھلاتا ہوں اپنے ہاتھ سے، اور روزانہ میں کپڑے دھوتا ہوں۔ یہ ذہن میں رکھنا، ماں باپ کی خدمت بیویوں کے ذمہ نہیں ہے۔ کہ بعض مرتبہ ہمارا معاشرہ جو کہ اللہ معاف فرمائے، آدمی یعنی بیٹوں کے ذمہ ماں باپ کی خدمت ہے، بیٹیوں کے ذمہ ماں باپ کی خدمت ہے۔ ماں باپ کی خدمت بیٹے اور بیٹیوں کے ذمہ ہے۔ بعض مرتبہ بیویوں کو سونپ دیتے ہیں کہ تم یہ کام کر دینا، اماں کا تم یہ کام کر دینا۔ نہیں، آپ کوشش کریں سب کو ادا کرنے کی، ورنہ حشر اگر ماں باپ کا حق ادا نہ کیا تو حشر کا میدان میں کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا بھائی تیری ماں ہے، آپ خدمت کرتے ہیں؟ بولے ہاں۔ آپ کی والدہ کچھ بول رہی تھی، کچھ بڑبڑ کر رہی تھی؟ بولے کئی سالوں سے میری والدہ مجھے دعا دیتی ہے کہ اللہ تجھے موسیٰ کا ساتھی بنا دے، اللہ تجھے موسیٰ کا ساتھی بنا دے۔ کئی سالوں سے مجھے یہ دعا دے رہی ہے۔ یہ فرمایا موسیٰ کو تو نے دیکھا ہے؟ یہ فرمایا نہ میں نے دیکھا تو نہیں۔ کہا انا موسیٰ، میں موسیٰ ہوں۔ ارے تم موسیٰ، میرے گھر پر تو آپ آئے، میں لپٹ گیا اور رونے لگا۔ ماں کی خدمت کی وجہ سے یہ درجہ ملا ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ ماں کی خدمت کی وجہ سے نبی کا ساتھی بنا دیا کہ جاؤ تمہارا ساتھی وہ ہے۔ یہ قصہ کئی کتابوں میں الگ الگ سندوں سے آتا ہے اور الگ الگ روایتوں سے یہ قصہ علماء نے لکھا ہے۔ اس لیے
ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیجئے، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیجئے، اور ماں باپ اپنے اولاد کے ساتھ خوب شفقت کریں۔ خاص طور سے شادی بیاہ کے معاملے میں ماں باپ اپنی اولاد کو پریشان نہ کریں، یہ ذہن میں رکھنا۔ تو یہی شادی کرنی پڑے گی ورنہ ہماری ناک کٹے گی، یہ چیزیں مناسب نہیں ہیں۔ تفصیل انشاءاللہ بعد میں پوری کروں گا۔ اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ، اللہم انی اعوذ بک من کل عمل یخزینی، اے اللہ ہر اس کام سے تو میری حفاظت فرما جو مجھے رسوا کرے۔ اللہ تعالیٰ یہ دعائیں ہم سب کے لیے قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔